الگ ہے اور ان کا ثواب الگ ہے، آپ بطور خاص اس جمعے کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، من اغتسل یوم الجمعة وغسل أو غسل وبتر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، رواه الترمذی۔ یہ روایت ترمذی شریف میں اور اس کے علاوہ دیگر اور بھی کتب احادیث میں یہ حدیث بنی، حدیث صحیح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی اس حدیث پاک میں کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا، اچھا کامل بہترین غسل کیا، یوں کہہ لیجیے غسل جنابت کیا، اور پھر اس کے بعد صبح یعنی جلدی، صبح کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل فجر کے بعد جلدی، جتنا جلدی اس سے ہو سکا اتنا جلدی وہ مسجد کی طرف آیا۔ بعض روایتوں میں ہے وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، پیدل چل کے گیا، سوار سے سوار ہو کر نہیں آیا، تو ملا کر کے مسجد ہو آیا جلدی۔ کتنی جلدی؟ کم از کم کتنا جلدی کہ وہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آ گیا ہو۔ تو دو باتیں، نمبر ایک غسل کرنا صبح صبح جلدی، اور اس کے بعد میں مسجد میں آنا، وہ درا نمبر تین امام سے قریب ہو کر کے بیٹھنا، اور بعد میں آتا ہے اس نے لوگوں کی گردنوں کو نہ پھاڑا ہو، یعنی لوگوں کو پھاڑتے بچاتے ہوئے اور آگے آگے ہو کر کے نہ بیٹھا ہو، جہاں مناسب جگہ ملی وہاں آ کر کے وہ بیٹھ گیا، اور اتنا قریب اس نے کوشش کی کہ امام سے بالکل قریب ہو کر بیٹھا، اور اس کے بعد بہت دھیان لگا کر کان لگا کر خطبے کو سنا، کچھ بھی اس میں اس نے ادھر ادھر لمحہ نہ کیا، یہاں تک کہ مسجد میں کہیں پڑا ہوا کوئی دیکھا، کوئی کنکری یا کوئی اور اپنی داڑھی کے بعد سر کے بعد ادھر ادھر ایسا کچھ نہ کیا، بڑے اطمینان سے بیٹھا رہا، اور بیٹھے رہتے ساتھ استمع دھیان لگا کر کان لگا کر خطبے کو سنا، سویا نہیں رہ گیا، سوئے رہ گئے پتہ نہیں، وہ انصت اور خاموش رہا، قطعا کسی سے کچھ بھی نہ بولا، یا کچھ اور اشارہ کرنا کسی طریقے سے کچھ نہیں کیا، پوری طریقے سے حرکت قول اور فعل دونوں کے ساتھ بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ یہ اتنی باتیں کس کے لیے؟ جمعے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، واستمع، اور دھیان سے خاموشی سے خطبے کو سنا اچھی طریقے سے۔ اب اتنی باتوں کا ادھر کیا ملے گا؟ یہ باتیں سب دھیان میں آئے آپ کے، یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں آپ کم از کم جمعے کی فضیلت کا ذہن میں تصور تو کریں، اور اس کو یاد تو رکھا کریں گے، صرف مولانا سے سن لیا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ تھوڑا سا اس کو یاد تو کریں، سمجھیں تو کہ کیا کیا باتیں بتائیں جمعے کے دن ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ تو غسل کرنا، صبح صبح یعنی جلدی ہی مسجد میں آنا، پیدل چل کر کے آنا، امام کے پاس قریب ہو کے بیٹھنا، نمبر 5 دھیان سے اس کو خطبے کو سننا، خاموش ہی رہنا، کچھ بھی ہو رہا ہے ہونے دو، تو اپنا خاموشی سے بیٹھے رہنا۔ اس کا اجر، اس کا بدلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کان لہ بکل خطوۃ،
کر کے جو اپنے گھر سے آئے ہونا مسجد تک، ہر ایک قدم کے بدلے، صرف وہاں سے جہاں تک آنے کے بدلے نہیں، ہر ایک قدم کے بدلے جو ایک ایک قدم آپ نے چلا ہے، ادا کیا ہے، سارے ہر قدم کے بدلے بِكُلِّ سَنَةٍ اجر، بِكُلِّ سَنَةٍ اس کے لیے 1 سال کا اجر، ثواب اور بدلہ دیا جائے گا۔ ایک قدم کے بدلے میں 1 سال کا ثواب اور اجر دیا جائے گا۔ کس چیز کا ایک ثواب کا اجر اور ثواب؟ کسی عمل کا کون سا عمل ہو جس کا ہمیں ثواب ملے، صیامہا و قیامہا، یعنی کہ ایسا ثواب اور ایسا اجر کہ گویا اس شخص نے پورے 1 سال تک روزہ رکھا ہے، وہ قیامہا، یا پھر اس شخص اور صاحب نے، اس شخص نے پورے سال تک قیام کیا ہے، یعنی جسے آپ کہتے ہیں قیام لیل کرنا، یعنی تراویح تہجد وغیرہ پڑھنا۔ ہر ایک قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، دیتا ہے۔ اتنے اعمال کرنے کی وجہ سے اور جمعے کے دن کی اتنی زیادہ اہمیت اور اتنی فضیلت سمجھ کر کے ان تمام امور کو انجام دینے کی وجہ سے، یہ ہے جمعے کے دن کی ایک خاص بطور خاص فضیلت اور اس کا اجر و ثواب جو میں نے آپ کو بتایا۔ کاش کے لوگ اس کو اپنے ذہن میں رکھتے، اور وہ لوگ جو اذان ہونے کے بعد سوچتے ہیں کہاں چلیں گے، اب تو مولانا صاحب آدھے گھنٹے کا خطبہ دیں گے، تو وہ آدھے گھنٹے کے بعد جب ختم ہونے کو ہو رہا ہے چلیں گے نا، اور بس اپنی نماز پڑھ کے چلے آئیں گے۔ وہ سب ہیں، وہ غور کریں اپنی زندگی میں کتنا بڑا نقصان وہ اٹھا رہے ہیں، یا کتنا بڑا نقصان وہ اپنا خود کر رہے ہیں کہ ان کو اگر وہی آدھا گھنٹہ پہلے بھی آ جاتا اور پہلے آ کر کے آپ امام کی حاضری سے پہلے یا امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آ جاتے تو آپ کو یہ اتنا بڑا ثواب ملتا ہے جمعے کے دن کا۔ اور آج بڑا خاتمہ ہے، اس میں میں سوچا کہ آپ نے بات بتایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں فرمائے آج کی سبھی باتوں پر بھی ہمارا فرمائے، وصلی اللہ علیہ وسلم۔